جو بھی گستاخی کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عامی آدمی اٹھ کے اس کو خود سے قتل کر دے. ہم تو بغیر کچھ جانے کے لیبل گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کافر، کافر کافر، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کافر، اولیاء کا کافر، اس کا کافر، اس کا کافر، اس کا منکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر احتجاج ہو رہا ہے. تو بہت سارے لوگ، میرا ایک بہت پرانا کلپ ہے، تقریباً 8-9 سال پرانا کلپ، جو ایک پبلک اسپیچ بھی نہیں تھی، ایک نجی مجلس میں ایک بات میں نے کی تھی، اور اس بات میں جو سیاق و سباق تھا وہ کافی لمبی بات تھی. اس سب کو کاٹ کر ایک شارٹ کلپ بنایا گیا اور میری پرمیشن کے بغیر اس کو اپلوڈ کیا گیا. اس میں یہ فتویٰ گردش کر رہا ہے کہ جو بھی گستاخی کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عامی آدمی اٹھ کے اس کو خود سے قتل کر دے. آج 14 نومبر 2018 کو میں یہ اپنے بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میری کسی ایسی اسپیچ کو بنیاد بنا کر کسی شخص کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی گستاخ کو قتل کرے. اور میری یہ جو اسپیچ ہے، اس کو آپ اس اسپیچ کے لیے، یعنی جو پہلی جو تقریر تھی اس کے لیے رجوع قرار دیں یا کچھ بھی آپ اس پر لیبل لگائیں، کیونکہ قضاءً بہرحال کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور از خود کسی کا قتل کرے. عدالتیں اسی لیے بنی ہیں کہ اس میں مدعا کو ثابت کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ شخص مجرم ہے، اور پھر عدالت کا کام ہے کہ یہ گواہوں کی روشنی میں اور جرح و تعدیل کی بیس پر وہ خود سے فیصلہ کرے کہ گواہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو از خود اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس میں ملک میں فساد پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے. تو اس لیے میری جو پرانی اسپیچ ہے اس میں قضا اور دیانت کی بحث بھی تھی. یوٹیوب کے ان چینلز نے اس بحث کو، یعنی وہ والا حصہ جو ہے اس میں اسپیچ میں نہیں آیا، تو ایک بہت زیادہ اس سے نیگیٹو ماحول پیدا ہو رہا ہے. تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ قضاءً یہ کام کہ کسی کو قتل کیا جائے یہ صرف عدالت کا کام ہے. سیاستاً قطعاً کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور خود سے کسی شخص کا قتل کرے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ گستاخ ہو، چاہے وہ مسلم ہو. تو اس لیے عدالتیں جو بنی ہیں تو انہی کو فالو کرنے کا ہمیں حکم ہے. اگر آپ کے پاس حق ہے تو آپ حق کو حق کے طریقے سے دے، لیکن آپ کیا کرتے؟ ایسی حرکتیں کر کے چیختے چلا کر بدظن کر دیتے. ایک واقعہ سناتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ایسے شخص کا جو آپ سے سخت نفرت کرتا ہے. مخری نفرت کر رہا ہے، ایک مسلک دوسرے نفرت کر رہا ہے، تو کیسے سمجھائیں گا؟ گالی دے کر، اس کو برا بول کے اس کی اصلاح نہیں ہوتی. میں بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی اصلاح کی ایک نفرت کرنے والے انسان. سنیے واقعہ اس طرح سے کہ ایک صحابی رسول ہے جن کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ان کا نام آتا ہے روایت کے اندر، یمامہ کے جو یہ بادشاہ تھے، ان کا نام تھا جو ہے سمامہ بن اسال. سمامہ بن اسال یہ قیدی بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، لیکن یہ اپنے قبیلے کے سردار یا بادشاہ تھے. ان کو لایا گیا. جب لایا گیا تو یہ بہت جوش میں تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو سردار وغیرہ ہوتے ہیں ان کا جوش جلال الگ ہی ہوتا ہے، چونکہ دوسروں سے دبتے نہیں. بڑے جوش میں تھے اور تکبرانہ انداز سے، اللہ کے رسول سے قیدی تھے حالانکہ، پھر بھی تکبرانہ انداز سے بات کر رہے تھے. اور کیا بولتے ہیں؟ تو سمامہ تکبر اور حقارت آمیز لہجے میں اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے قتل کر دو گے تو کوئی پرواہ نہیں، تم کر سکتے ہو، چونکہ میں نے بہت تمہارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے. اگر چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے طرف سے ایک اعزاز ہوگا میرے لیے، چونکہ بادشاہ کو چھوڑ دیتے ہیں عام طور سے. لیکن بادشاہوں کو عام آدمی نہیں مارتا، ان کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو لایا جاتا ہے، ان کے فیصلے الگ ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں تکبر کے ساتھ؟ اگر تم مجھے قتل کر دو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات نہیں، بہتوں کو قتل کیا میں نے تمہارے ساتھیوں. تکبر کے انداز سے، مطلب ماروں گے تو آلریڈی میں مار چکا ہوں اتنے لوگوں کو. اور پھر کہتے ہیں اور اگر میں نے تمہارے کئی ساتھیوں کو خون بہایا اور اگر معاف کر دو گے تو ایک ایسا شخص ہوں جو قدردانی کرنے والا ہوں تمہاری، مطلب بادشاہ ہوں، معاف کر دو گے تو قدردانی کروں گا تمہاری. جیسا ایک بادشاہ کو دوسرا بادشاہ چھوڑ دے تو کچھ نہ کچھ تو طائف آگے کے لیے قدردانی کروں گا، لیکن تکبرانہ انداز سے بات کر رہے ہیں قید میں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ایسی قید میں رکھو بند. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے، اگر کہا کہ سمامہ کیسا لگتا ہے؟ تو سمامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے کہتا ہے نفرت کرتا ہوں تمہارے چہرے سے، نعوذ باللہ محمد میں. دوسرا دن ہوگا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیسا لگتا ہے؟ تو کہا نفرت کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے چہرے سے میں، اور تمہارے صحابہ سے، اور اس دین سے، تمام چیزوں سے، شہر سے، مدینہ نفرت کرتا ہوں. اس طرح کے بات کہنے لگے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا صحابہ سے، تیسرے دن سمامہ کو کھول کے چھوڑ دو. صحابہ پریشان، یہ گستاخ رسول ہے، اللہ کے رسول کو اتنا برا بھلا کہتا ہے، نبی اکرم چھوڑ دو بولتے ہیں. نبی کا حکم تھا، بغیر سوال کیے کہ آزاد کر دیا. سمامہ تکبر کے ساتھ نکلتے، اپنا اونٹ کھولتے ہیں، اونٹنی لے کے جاتے ہیں، اور تو ایک نخلستان، مدینے کے باہر تھوڑا سا نخلستان، تو پانی وغیرہ جہاں ہوتا ہے کھیت، وہاں جاتے ہیں اور اپنی اونٹنی کو پانی پلانے کے لیے رک جاتے ہیں. جب پانی پلاتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں میں وہ آدمی کو برا بھلا بولتا رہا، یہاں تک بولا میں نے کہ تمہاری صورت نعوذ باللہ میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، تم سب سے برے انسانوں میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، اور وہ انسان نے مجھے چھوڑ دیا، اور میں اتنا بیوقوف انسان کی اٹھ کے جا بھی رہا ہوں خاموش. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد غور کیا انہوں نے،
کہا نہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں, میں اتنے 3 دن تک اس آدمی کو برا بھلا کہتے رہا اور مجھے آزاد چھوڑ دیا, حالانکہ مجھے قتل کر سکتا تھا. کون روکنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ واپس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے آزاد کر دیا انہوں نے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, میں وہاں جاؤں گا. جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں, تمام لوگ دیکھتے ہیں, بلکہ روایت میں آتا ہے نخلستان میں نہاتے ہیں, نہا کر تیار ہوتے ہیں اور تیار ہو کر جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جاتے ہیں اور جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کہتے ہیں اور فرماتے ہیں, پھر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہیں لگتا تھا. پھر کہتے ہیں لیکن آج میرے لیے کائنات کے تمام چہروں میں سب سے محبوب ترین چہرہ آپ کا. صرف رویہ دیکھیے اللہ کے رسول کا. 3 دن برا اور تکبر سے بات کرنے والے انسان کو جو قتل کر سکتے تھے, واجب القتل تھا, آزاد کرنے کا نتیجہ یہ دشمن کے ساتھ سلوک. تم تو مسلمانوں کے دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو, ایک دوسرے ان کو بھڑکا رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ, یہ سلوک تھا. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کے جو ہے پیش کردہ دین سے مجھے بہت برا معلوم ہوتا تھا, اور اب میرے لیے تمام ادیان میں سب سے محبوب دین اسلام ہے. پھر کہتے اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا میں تمام شہروں سے مجھے سب سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا, اور آج یہ مجھے تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب شہر ہے. پھر کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے درد بھرے لہجے میں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے کئی صحابہ کو قتل کیا ہے, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں, کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کیا نہیں جانتے سمامہ, اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا, چونکہ تم نے کفر میں کیا تھا معاف کر دیتا ہے. اس طرح سے کہتے ہیں یہ سلوک ہے گستاخ رسول کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کا سلوک. ہم تو بغیر کچھ جانے کے لیبل گستاخ رسول, گستاخ صحابہ کافر, کافر, گستاخ رسول, گستاخ صحابہ کافر, اولیاء کا کافر, اس کا کافر, اس کا کافر, اس کا منکر, پھڑلے سے بولتے چلے. اگر تم کو واقعی میں کچھ شعور ہو نا, عقل, یہ اصلاح کا ڈھنگ ہے, وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. آئیے تیسری چیز